بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اطلس الاسلام جنرل نالج سیریز کے حوالے سے آج آپ کے سامنے قسط نمبر 2 کے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہمارے جنرل نالج کی یہ کلاس، یہ جنرل نالج کا یہ کوئز انشاءاللہ اہم ترین نقطوں پہ ہوگا، اور یہ وہ سوالات ہیں جو پی ایم ایس، سی ایس ایس اور پی پی ایس سی کے پیپرز میں آ چکے ہیں پہلے بھی، اور ایک بار نہیں، ریپیٹڈ ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کویشچنز کو چنا جائے جو عام طور پہ سائنس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا جنرل نالج کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، نہ صرف اہم ہوتے ہیں بلکہ وہ پیپروں میں بھی آ چکے ہوتے ہیں۔ تو چلیں آج کا کوئز شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مزار قائد کی بنیاد کس نے رکھی؟ اے لیاقت علی خان، بی ایوب خان، سی خواجہ نظام الدین، یا پھر ڈی آغا محمد یحییٰ خان۔ اور صحیح جواب ہے ایوب خان۔ سوال نمبر 2، سٹین لیس سٹیل، اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ اے کرومیم، نکل، آئرن اور آکسیجن، بی کرومیم، آئرن اور کاربن، سی نکل، کول اور نائٹروجن، یا پھر ڈی ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اور سٹین لیس سٹیل کے اندر کرومیم، آئرن اور کاربن شامل ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3، سورج گرہن کب لگتا ہے؟ اے چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، بی سورج چاند اور زمین کے درمیان آتا ہے، سی زمین سورج اور چاند کے درمیان آتی ہے، یا پھر یہ تمام بیان درست نہیں ہے۔ اور آپ کا صحیح جواب ہے زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو اس کو سورج گرہن کہا جاتا ہے، یعنی کہ سورج کا سایہ۔ سوال نمبر 4، عرب لیگ کے قیام کے وقت کتنے ممبران ملک تھے؟ اے 10، بی 8، سی 7، یا پھر ڈی 6۔ اور صحیح جواب ہے 7۔ معزز ناظرین، یہاں پہ یاد رہے کہ عرب لیگ کے اندر پہلے 6 ممبر تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کی ممبرشپ حاصل کی، یا شروع میں انہوں نے کام کیا، لیکن اس کے بعد فوراً بعد کچھ ہی عرصے کے اندر یمن بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، اس لیے یہ تعداد 7 مانی جاتی ہے۔ سوال نمبر 5، اسکندر اعظم کہاں کا بادشاہ تھا؟ اے میکڈونیا، بی یونان، سی ایتھنز، یا پھر ڈی روم۔ صحیح جواب ہے میکڈونیا۔ اسکندر اعظم جس نے پوری دنیا پہ تقریباً حکومت کی تھی، وہ میکڈونیا کا بادشاہ تھا۔ سوال نمبر 6، دنیا میں سب سے بڑے تانبے کا پیداکار کون سا ملک ہے؟ یعنی کہ سب سے زیادہ تانبا کس ملک میں پروڈیوس ہوتا ہے؟ اے کینیڈا، بی امریکہ، سی چلی، یا پھر ڈی انڈیا۔ اور صحیح جواب ہے چلی۔ سب سے زیادہ جو پروڈیوس ہوتی ہے، یہ کاپر پروڈیوس ہوتی ہے، وہ چلی ہوتی ہے جی۔ سوال نمبر 7، دنیا کا سب سے پرانا شہر جو آباد تھا یا آج بھی ہے وہ ہے دمشق، یہ بتائیں یہ کون سے ملک میں واقع ہے؟ اے مصر میں، بی عراق میں، سی شام میں، یا پھر ڈی ایران میں۔ اور صحیح جواب ہے
سوال نمبر 8، پاکستان کی پہلی جیو سائنٹیفک لیبارٹری کہاں کام کر رہی ہے؟ اے لاہور، بی اسلام آباد، سی راولپنڈی یا پھر ڈی پشاور؟ اور صحیح جواب ہے اسلام آباد۔ چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی جانب۔ ہب ڈیم کس دریا پر قائم کیا گیا؟ اے دریائے سندھ، بی دریائے ہب، سی دریائے جہلم یا پھر ڈی دریائے بیاس؟ اور صحیح جواب ہے دریائے ہب، اور اسی نام سے اس ڈیم کا نام بھی ہب ہی رکھا گیا ہے۔ آج کے کوئز کا آخری سوال، بجلی کے بلب میں کون سی گیس استعمال ہوتی ہے؟ اے آکسیجن، بی ہائیڈروجن، سی امونیا یا پھر ڈی ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ لیں جی، اس میں سے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی گیس ایسی نہیں ہے جو الیکٹرک بلب کے اندر استعمال ہوتی ہے، لہٰذا اس کے لیے یاد رکھا جائے 2 گیسیں ہیں جو عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں الیکٹرک بلب میں، ایک گیس ہے نیون اور دوسری ہے ارگن۔ یہ 2 گیسز جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، اور بعض جگہوں پہ جا کے کچھ ایسی الیکٹرک چیزیں بھی ہیں جس میں نائٹروجن بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر نیون اور ارگن جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اف یو لائک دس ویڈیو پلیز ہمیں حوصلہ افزائی دیجیے گا اپنی طرف سے، اچھی چیزیں شامل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہو جائے انشاءاللہ۔ اچھے علم کی ترویج کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔